بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، غامدی صاحب سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت تفصیلی موضوعات پر ڈیفرنٹ سیریز میں ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک موضوع زیر بحث آیا، سنت کیا ہے؟ 23 اعتراضات کی سیریز ہے جس کو دنیا بھر میں لوگوں نے دیکھا اور اس سے غامدی صاحب کا علمی فکری سفر اور ان کا استدلال سمجھنے میں بھی مدد ملی۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس سلسلہ گفتگو میں ہم غامدی صاحب کے وہاں پر پیش کردہ تصور سنت پر جو لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، سننے کے بعد ان کو کوئی ابہام ہے، کوئی ان کا اشکال ہے، غامدی صاحب کی خدمت پر رکھیں۔ تفصیلی طور پر لوگ وہاں پر موقف کو جان سکتے ہیں۔ یہاں پر اجزاء کے اندر ان چیزوں پر ہم توضیح طلب کر رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سابق ماسٹر تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سنت کے حوالے سے آپ کے بیان کردہ موقف پر جو کچھ اشکالات پیش کی جاتے ہیں ایک ایک کر کے ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ تفصیلی موقف لوگ وہاں پہ سن سکتے ہیں۔ سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں نشست ہے۔ ہم سب ہم نے یہ دیکھا کہ جب آپ نے بات کی تو ایک چونکہ پہلے سے ایک رائج تصور موجود ہے، لوگ اس کو سامنے رکھ کر آپ کے موقف پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ جب آپ سنت کو دین ابراہیمی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ ایک نئی اصطلاح وضع نہیں کر رہے ہوتے؟ اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ لفظ سنت عوام میں خاص معنی رکھتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اصل دین قرآن و سنت ہے تو اس کے بجائے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک اصل دین قرآن اور سنت ابراہیم ہے، کیونکہ لفظ سنت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوری امت مسلمہ میں رائج ہو چکا ہے، اور اس لیے اس لفظ کو اس طریقے سے مراد نہیں لینا چاہیے جس طرح آپ لیتے ہیں۔ اور کیونکہ سنت کی اصطلاح امت میں رائج ہے اور اس کے اندر وہ شرائط وہ حدود موجود نہیں ہے جو آپ سنت کے تصور میں برآمد کرتے ہیں، تو پوچھا انہوں نے یہ ہے کہ آپ کہا کریں کہ قرآن اور سنت ابراہیمی، جب آپ سنت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو جو رائج اصطلاح ہے اس میں خلط مبحث ہوتا ہے۔ رائج اصطلاح پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ یاد ہوگا کہ سنت کیا ہے، زیر عنوان میں نے یہ بتایا تھا کہ اس اصطلاح کو کس کس معنی میں اہل علم استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سنی سنائی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر لوگ اس طرح کے سوالات کر دیتے ہیں، ان کو کبھی اس کا موقع ہی نہیں ملا ہوتا کہ وہ علم کی تاریخ میں جا کر دیکھیں سنت کا لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ اصطلاح کیسے بنا ہے، وہ فقہاء کے ہاں کس طرح کی اصطلاح ہے، اس کو علم اصول میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں محدثین کی کیا رائے ہے۔ یہ مختلف نقطہ نظر ہیں جن میں اصطلاحات کی تعبیریں ہوتی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل ناقابل فہم ہے۔ میرے لیے دین ابراہیمی کی وہ روایت کیا براہ راست دین بن گئی ہے؟ میں تو اس وقت موجود نہیں تھا۔ دین ابراہیمی کی روایت کو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا گیا، میرے پاس تو وہاں حاضر ہو کے اس کو جاننے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ جی، مجھے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سے ملی ہے۔ چنانچہ میں نے جب اس کی تعریف کی ہے یا اس کا تعارف کرایا کہیے تو وہ اس طرح کرایا ہے کہ یہ اس کی تعریف ہے، یہ وہی دین ہے جو اس سے پہلے پیغمبروں کو دیا گیا، یہ وہی طریقہ ہے جو سیدنا ابراہیم کو سکھایا گیا، یہ وہی طریقہ ہے جو ہمیشہ سے اسی طرح چلا آ رہا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو تجدید کے بعد، اصلاح کے بعد، اس میں اضافوں کے ساتھ آگے اپنی سنت کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ تو میرے لیے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی دین بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ چنانچہ میری کتاب میزان یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، لہٰذا قرآن بھی آپ ہی کی نسبت سے بیان کیا جائے گا اور سنت بھی آپ ہی کی نسبت سے بیان کی جائے گی۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ ہم سب ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ قرآن پر تدبر کے اصولوں میں عربی معلّہ کے تحت اہل زبان کے محاورے کی پابندی پر بڑا اصرار کرتے ہیں، لیکن سنت کے حوالے سے صحابہ کرام کی زبان کے محاورے کی پیروی آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے سنت کی تفہیم میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں کیا، حالانکہ اہل زبان کے محاورے میں سنت سے مراد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے؟ پوچھتے یہ ہے کہ بھئی زبان تو وہ ہے جو دنیا بھر میں رائج ہے، جو محاورہ ہے،
تو سنت سے تو سب نے کہیں بھی خاص طور پہ سیدنا ابراہیم کی سنت مراد نہیں لی، رسول اللہ کے تمام اعمال اور اسی سے موسوم کی جاتے ہیں، تو زبان کے اس محاورے کی آپ پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اس میں محاورے کا کیا سوال ہوا؟ سنت طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، خود قرآن میں استعمال ہوا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، جی اللہ تعالیٰ کی بھی سنتیں ہیں، میں نے ان کو الگ سے اپنی کتاب میں سنن الہیہ کے زیر عنوان بیان بھی کیا ہے۔ اسی طریقے سے خود ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا بھی صحابہ ہی حوالہ دے رہے ہیں، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بیان کر رہے ہیں۔ قربانی کا، حج کا ذکر جہاں آتا ہے وہاں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ابراہیم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام اعمال کو بھی وہ سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ خلفائے راشدین کے طریقے کے لیے بولا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین۔ یہ کون سا محاورہ ہے جس کی انہوں نے تحقیق فرمائی ہے؟ اس کے بھی صاف معنی یہ ہیں کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، کہاں سے چلتی ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، اس سے لوگ واقفیت نہیں پہنچاتے۔ ان کا جو حاضر علم ہوتا ہے، گرد و پیش سے انہوں نے بعض باتیں سنی ہوتی ہیں، اس کو کبھی علم کی دنیا میں یا روایت میں جا کر دیکھا ہی نہیں ہوتا، اس کی بنیاد پر ایک مقدمہ قائم کیا اور بس اعتراض پیش کر کے فارغ ہو گئے۔ ٹھیک، ہم سے جو آپ نے مثال دی کہ خود سنت کا لفظ ہمارے اپنے دینی لٹریچر میں قرآن مجید میں اللہ کے ساتھ استعمال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلفاء کے ساتھ، تو آپ کو آگے بڑھ کے کہے جی یہ تو زبان کے محاورے میں تو سنت اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا پیغمبر کی نسبت سے سنت کا استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل ایسی ہی بات ہے۔ بدعت کا لفظ ہے، اسی طرح سنت کا لفظ ہے، اس کے تمام استعمالات موجود ہیں۔ جب اس کو اصطلاح بنایا جاتا ہے تو وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ اب اصطلاحی مفہوم میں ہم اس کو ان حدود میں استعمال کریں گے۔ چنانچہ میں نے یہی کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ چونکہ اب یہ اصطلاح بن چکی ہے، اور اصطلاح کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ دین کے کسی جزء کو بیان کر رہی ہے، بلکہ دین کے ماخذ کی حیثیت سے ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ دین کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن میں ہے، اور دین کا اگر عملی لحاظ سے دیکھیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا حصہ سنت کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ ہم اس لفظ کو خاص کر رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی چیزیں ہیں ان کو ہم تفہیم و تبیین یا اسوہ حسنہ کے تحت رکھیں گے۔ اس طرح ہر چیز بالکل الگ الگ ہو جائے گی، لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کیا چیزیں سنت کے ذریعے سے ملی ہیں، کہاں جو کچھ حضور نے دیا ہے اس پر عمل کا نمونہ زیر بحث ہے، کہاں کسی بات کو سمجھانا مقصود ہے، تو تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ کی تعبیرات میرے نزدیک ان چیزوں کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اس پر ہم نے گزشتہ نشستوں میں بڑی تفصیل سے بات بھی کی تھی کہ سیدنا ابراہیم کے ساتھ سنت کا لفظ کیوں موسوم کیا جاتا ہے، دین کی حقیقت کیسے تمام انبیاء میں ایک ہی ہوتی ہے، اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا احیاء اور تجدید کی ہے وہ کیسے سیدنا ابراہیم کی ملت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس سب کو وہاں پر آپ سن سکتے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا، ہم سب ایک اور بڑا ہم نے یہ دیکھا کہ غلط مبحث یا غلط فہمی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پہ تبصرہ طلب کروں گا۔ کہا گیا ہے کہ آپ خبر واحد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مستقل بذات یعنی انڈیپینڈنٹ انڈیویژل کوئی نیا حکم برآمد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو سنت ہے اس کی بارے میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو سوال یہ پوچھتے ہیں کہ پھر خبر متواتر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ آپ کے مطابق جو تواتر کی شرط ہے وہ تو خبر متواتر میں پوری ہو جاتی ہے، تو خبر متواتر میں اگر کوئی مستقل بذات انڈیپینڈنٹ انڈیویژل دین کا نیا حکم پیش کیا جائے تو اس کو ماننے سے کیوں انکار ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں جو تواتر کی شرط ہے وہ تو پوری ہو گئی ہے نا۔ یعنی ماننے سے انکار ہوتا ہے، یہ بھی ایک خانہ دار بات ہے۔ جی، انکار کیوں ہوگا؟ وہ اسی پلیسمنٹ ظاہر ہے کہ اس کو صحیح جگہ پہ رکھا جائے گا۔ یہ بات کہ اخبار احاد میں کوئی مستقل بذات دینی حکم بیان نہیں ہوتا، یہ ایک واقعہ ہے۔ یعنی میں پچھلے 50 سال سے دین کی دعوت بھی پیش کر رہا ہوں، دین کی شرح و وضاحت بھی کر رہا ہوں۔ 2007 میں میری کتاب شائع ہوئی ہے، اس کے بعد سے بھی اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ابھی تک کسی صاحب علم نے بتایا نہیں ہے کہ اخبار احاد میں کون سا مستقل بذات دین بیان ہوا ہے۔ یعنی عملاً کوئی چیز ہے ہی نہیں سرے سے، تفہیم و تبیین ہے یا اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ یعنی ویسے تو میں نے حدیث کیا ہے پر گفتگو کرتے ہوئے اس کی پوری تاریخ سامنے رکھ دی ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث کا ذخیرہ کس طرح سے زمانہ رسالت کی پوری تاریخ کا احاطہ کرتا ہے،
اس میں سیرت بھی ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بھی ہیں، اس میں پس منظر کی بعض چیزیں بھی ہیں، اس میں واقعات کی تفصیلات بھی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی تاریخ بیان ہوتی ہے تو دین کی باتیں بھی ہیں۔ تو دین کی باتوں میں کیا چیزیں ہیں جو حدیث میں آئی ہے یا اخبار احاد میں آئی ہیں، متعین کر کے میں نے بتایا کہ دو ہی چیزیں، یا تفہیم و تبین ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے کسی پہلو کی وضاحت فرما دی، یا اپنی ہی پیش کردہ سنت کے کسی پہلو کی وضاحت فرما دی، اس کو تفہیم و تبین کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ جو دین آپ لے کر آئے تھے، ظاہر ہے جس طرح مجھے اس پر عمل کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کو عمل کرنا تھا، اس سے جو ایک نمونہ سامنے آتا ہے، یعنی کسی چیز پر عمل کرنے کا ایک تو معاملہ ہے، اس کے قانونی تقاضے پورے ہو گئے، ایک اس کی کیفیت ہے۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں بھی وہی رکوع کرتا ہوں، وہی سجدہ کرتا ہوں، میں بھی اسی طرح قیام میں کھڑا ہوتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں جس طرح کہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے یا آپ فرماتے تھے، لیکن کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اور اس میں آپ جہاں انتخاب کا موقع ہے، کن چیزوں کا انتخاب کرتے تھے؟ کیونکہ ہمیں نماز میں بہت سی چیزوں کا خود انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ دعائیں کیا پڑھتے تھے، مناجات کیا کرتے تھے، تسبیح کے لیے کیا کلمات ادا فرماتے تھے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ حدیثوں میں اس سب کا بیان آپ کو مل جائے گا۔ تو اخبار احاد میں سرے سے کوئی چیز بیان ہی نہیں ہوئی کہ اس پر بحث کی جائے، یعنی مجھے کوئی اس طرح کی صورتحال ہی کبھی پیش نہیں آئی کہ ایک مستقل بذات حکم بیان ہوا ہے اور اب اس کو قبول نہیں کر رہا، ایسی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس پر میں نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ دین آ کے کسی غار میں نہیں پیش فرمایا تھا، کوئی دو چار لوگوں کو بتا کے آپ دنیا سے نہیں چلے گئے تھے۔ صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر ہے، بہت بڑی تعداد ہے، صحابہ کرام نے اس کو براہ راست آپ سے اخذ کیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک باقاعدہ حکومت ہے جس کے تحت ان کا معاشرہ ایک نظم ریاست میں کھڑے ہو کر اس کو آگے منتقل کر رہا ہے۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ اس دین کی ایک ایک چیز اجماع و تواتری سے منتقل ہو۔ کون سی چیزیں؟ وہ جو مستقل بذات ہیں، یعنی جن کو رسول اللہ دین کی حیثیت سے پہنچانے کے مکلف تھے۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک آدمی کو بتا کے چلے جائیں؟ وہ آپ نے سب کو بتائیں، اس لیے سب نے آگے منتقل کر دی۔ تفہیم و تبین، اسوہ حسنہ، وہ سب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس میں کسی کو بتا دیا، گھر میں کوئی بات کر دی، کسی ملنے والے سے کوئی بات کر دی، کسی نے سوال پوچھا آپ نے جواب کر دیا، لوگ چاہیں گے آگے منتقل کر دیں گے، چاہیں گے نہیں منتقل کریں گے۔ ٹھیک ہے جہاں صاحب، یہ تو آپ کی بات بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ خبر واحد یعنی ایک آدمی انیشیٹ کر کے سن کے آگے اس کو منتقل کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، جیسے سوال بھی پوچھا گیا کہ خبر متواتر میں تو وہی لفظ آ گیا جو ہم آپ کی زبان سے سنت کے لیے سنتے ہیں، یا خبر کے ساتھ متواتر آ گیا، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ وہ احاد میں سے جب وہ تواتر کی درجہ اختیار کر جاتی ہے تو یہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ پھر تو جو آپ کا کرائیٹیریا وہ تو میٹ ہو گیا نا۔ جس متواتر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ متواتر طبقہ ہوتا ہے، ایک پوری قوم، ایک پوری جماعت وہ اس کو منتقل کرتی ہے۔ یہ محدثین کی اصطلاح ہے، اس کے وہ معنی ہی نہیں ہے۔ اس میں بھی وہی صورتحال ہے کہ لوگوں نے ایک لفظ سن لیا ہوتا ہے، وہ جا کے کبھی نہیں دیکھتے کہ کسی علم میں یا فن میں وہ لفظ کس معنی میں بولا جاتا ہے۔ یہی دیکھ لیجئے، لفظ متواتر کا ایک استعمال وہ ہے اور ایک استعمال یہ ہے۔ جب محدثین استعمال کریں گے تو وہ ایک بالکل دوسرے مفہوم میں بول رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بات تو اخبار احاد سے آئی، یعنی دو چار لوگوں نے اس کو بیان کیا، لیکن پھر اس کے بعد جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ 10 لوگ 20 لوگ، اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم متعین کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے، آگے بیان کیا، ہر جگہ ہونی چاہیے۔ یعنی پہلے تو صحابہ زیادہ ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد ان سے لینے والے تابعین، پھر تبع تابعین، تو ہر درجے میں کیا ایسا ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ اصطلاح انہوں نے بنائی تھی لیکن اس کا کبھی کوئی مسمى وجود میں نہیں آ سکا۔ مصداق اس پر لوگوں کے یہاں بحثیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا کوئی مصداق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عام طور پر جس روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ یا اوپر زیادہ ہوتی ہے اور نیچے ایک آدھ کے پاس آتی ہے، یا اوپر ایک آدھ کے پاس ہوتی ہے اور نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو 10 20 50 لوگوں نے بیان کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہ محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے، اس کے وہ معنی ہی نہیں ہیں جس معنی میں ہم اجماع اور تواتر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک پوری قوم، ایک جمع غفیر، اس کی تعریف ہی یہ کی جاتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے، اتنے مختلف جگہوں پر ہے کہ اس کے جھوٹ پر جمع ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے، یعنی یہ ممکن ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی آبادی 1.5 پونے 2 ارب کے قریب ہے،
اور وہ مراکش سے انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے ہیں، اپنے ممالک سے باہر جا چکے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی امریکہ میں ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، یہ سب کے سب لوگ مل کر کوئی نیا دین ایجاد کر لیں گے اور اس پر اتفاق کر لیں گے؟ عقل مانتی ہے؟ نہیں، اسی کو اجماع اور تواتر کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے، یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ موقع بالکل واضح ہے۔ ہم نے اعتراضات سیریز میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، ریفرنسز کے ساتھ آپ وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے فقہا کی جو تعریف ہے، جس کو آپ نے اس سیریز میں دہرایا بھی تھا، طریقۃ المسلوکہ فی الدین، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ جامع تعریف نہیں ہے، کیونکہ جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جس چیز کو جاری فرمایا ہو، تو فقہا جو تعریف کر رہے ہیں وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ طریقہ جو جاری ہو گیا ہو دین کے حوالے سے، تو ان دونوں میں جوہری فرق کیا باقی رہ جاتا ہے؟ نہیں، یہ تعریف یعنی طریقہ اور مسلوکہ میں کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کیا معنی ہے، لیکن وہ کہہ کس چیز کو رہے ہیں؟ وہ تو اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے ان میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ نے فرض اور واجب کے درجے میں نہ کی ہیں نہ کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن وہ آپ کا عام طریقہ رہا ہے، تو اس کو وہ سنت سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ اس کا فرق ہم نے واضح کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہی اصل میں وہ خلط مبس ہے جس کو دور کرنا چاہیے۔ یعنی ایک ہی وقت میں آپ دین کے ماخذ کی حیثیت سے سنت کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے ایک نشست میں نے بتایا تھا کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ نماز کہاں سے ملی ہے، آپ کہتے ہیں یہ سنت سے ملی ہے، ظاہر ہے وہ ساری نماز سنت سے ملی ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ تو یہ سنت اور پھر یہ کہ نماز میں فلاں چیز سنت ہے، ان دونوں میں کیا تعلق ہے آپس میں؟ تو یہاں آپ ایک ہی لفظ کو بول رہے ہیں دو الگ الگ معنی کے لیے۔ میں نے بتایا کہ نہیں، اس دوسرے معنی کے لیے اسوہ حسنہ کا لفظ زیادہ موزوں ہے، ورنہ اس سے اختلاط پیدا ہوتا ہے اور مخاطب بھی پھر اسی طرح کی باتیں کرتا ہے جن کے نہ آگے کوئی چیز ہوتی ہے نہ پیچھے کوئی چیز۔ نقطہ بالکل واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب، یہ آپ کی کتاب میزان کے دو مختلف مقامات کو لے کر اس میں تضاد دکھا کر سوال پوچھا گیا ہے، میں سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی قرآن کو سنت پر مقدم مانتے ہیں، گویا عام صاحب یہ کہتے ہیں ان کے مطابق کہ قرآن مجید سے پہلے ہے سنت، پیچھے سے چلی آ رہی ہے، اور کبھی سنت کو قرآن سے مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی کبھی قرآن کو مقدم مانتے ہیں اور کبھی سنت کو مقدم مانتے ہیں۔ یہ دعویٰ یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ ہر شخص پابند ہے کہ اس قرآن پر کسی چیز کو مقدم نہ ٹھہرائے، اور پھر آپ اسی کتاب میں آگے جا کے لکھتے ہیں کہ سنت قرآن سے کے بعد نہیں بلکہ قرآن سے مقدم ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز سے مقدم قرآن کو ہونا چاہیے، اور دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ سنت قرآن سے مقدم۔ اس میں بھی تھوڑی سی تربیت اپنی پانی چاہیے کہ لفظوں کو کیسے سمجھا جاتا ہے، ان کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے۔ مقدم کا لفظ درجے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی میرا ایک استاد ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہو، میں اس سے کوئی چیز پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ اپنے درجے اور مرتبے میں مجھ پر مقدم ہے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ زمان میں متقدم ہونا۔ تو یہ لفظ دو الگ الگ موقعوں پر استعمال ہوا ہے اور دونوں میں الگ الگ مواقع کو بیان کر رہا ہے۔ جی، قرآن درجے میں مقدم ہے، قرآن کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا نازل کردہ حکم ہے، اس پر کوئی چیز برتر نہیں ہو سکتی۔ یعنی جہاں وہ کوئی فیصلہ کر دے گا، اس کے فیصلے کو اس کے بعد کوئی دوسری چیز نہ چیلنج کر سکتی ہے، نہ اس میں ترمیم کر سکتی ہے، نہ اس میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اس کی بات آخری بات ہے، وہ اتھارٹی ہے۔ یہ ہے مقدم ہونا اس کا ہر چیز پر، یعنی وہ روایت پر بھی مقدم ہے، وہ سنت پر بھی مقدم ہے، وہ ہماری فقہ پر بھی مقدم ہے، وہ پچھلی کتابوں پر بھی مقدم ہے۔ لیکن ایک ہے پہلے اور بعد ہونا، یعنی کون سی چیز پہلے آئی ہے، تو اس صورت میں تورات مقدم ہے اور قرآن مؤخر، وہ پہلے آئی ہے، قرآن بعد میں آیا ہے۔ تو جب دوسری جگہ میں نے بیان کیا تو یہ بتایا کہ سنت پہلے جاری کی گئی، رسالت مآب کو پیغمبر بنا دیا گیا اور سنت جاری ہو گئی، اس کے بعد قرآن تو 23 سال تک نازل ہوتا رہا، اس کا نزول شروع ہو گیا، لیکن اس کی تکمیل کہیں 22-23 سال پہ ہوئی ہے جا کر۔ تو اس طرح سنت عمل کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے مقدم ہے اور قرآن مرتبے کے لحاظ سے مقدم۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، کیسے بالعموم جب چیزوں کو گہرائی میں اندر اتر کے نہیں سمجھا جاتا تو اس سے ایک تضاد بعد نظر میں محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اچھا، اسی نوعیت کی ایک اور چیز ہم سب،
ایک صاحب نے لکھی کہ قربانی کے بارے میں آپ اپنی کتاب میزان میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ قربانی کا ایک قانون ہے، دوسری جگہ پہ آپ لکھتے ہیں قربانی ایک سنت ہے، اور یہ کہتے ہیں تیسری جگہ پہ آپ لکھتے ہیں کہ قربانی نفل ہے۔ تو یہ تین مختلف جو نوعیتیں ایک ہی چیز کی آپ بیان کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ قانون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں کچھ قاعدے ضابطے بنا دیے، قانون اس کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک بات جب اجمال میں کہی جاتی ہے، اصول میں کہی جاتی ہے، تو وہ کوئی اخلاق کی بات ہو سکتی ہے، وہ کوئی نصیحت کی بات ہو سکتی ہے، حکمت کی بات ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو قاعدے ضابطے بنا کر ایک باقاعدہ صورت دے دیتے ہیں، تو اب ہم کہتے ہیں یہ قانون بن گیا۔ ٹھیک، میں نے سمجھانے کے لیے اس کی مثال دی تھی کہ بدکاری اللہ تعالیٰ کے ہاں ممنوع ہے، ایک بڑا گناہ کا کام ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو اسی حیثیت سے بیان کیا، بلکہ 3 بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا ہے۔ اس حیثیت سے یہ قانون نہیں ہے، یہ اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حکمت ہے۔ خود قرآن نے اس کے بارے میں یہی فرمایا، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کو حکمت کا نام دیا ہے۔ اسی بدکاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ایک قانون بیان کرتے ہیں، یعنی یہ ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کی تہمت لگا دی جائے تو اس شخص کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، مرد ہو تو کیا کرنا ہے، عورت ہو تو کیا کرنا ہے۔ تو یہاں اب باقاعدہ ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم روز بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، ہم کہتے ہیں لوگوں کی جان مال آبرو کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ٹریفک کے فلاں قاعدے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 200 روپے جرمانہ ہوگا، تو یہ قانون بن یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں ٹریفک بائیں ہاتھ چلے گی یا دائیں ہاتھ چلے گی، تو اب یہ قانون ہو گیا۔ تو قانون کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے وہاں اختیار کیا، اور اس کے لیے جو عربی زبان میں لفظ اختیار کیا وہ کتاب ہے۔ عربی زبان میں کتاب کا لفظ صرف اس کتاب کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، بلکہ کتب علیکم الصیام کسی چیز کو لوگوں پر لازم کرنے کے لیے آتا ہے، اس سے در حقیقت لفظ کتاب قانون کے معنی میں استعمال ہوا۔ یہ تو ایک پہلو ہوا۔ جو ہمیں دین میں قانون دیا گیا ہے، شریعت دی گئی، شریعت بھی قانونی کے معنی میں ہے۔ جو دین ہمیں قانون سکھاتا ہے یا جس کا پابند کرتا ہے، اس میں ہر جگہ 2 چیزیں ہیں، یعنی کچھ چیزیں فرض کر دی گئی ہیں، کچھ چیزیں نفل کے درجے میں رکھی گئی۔ یہ دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے 4 فرض پڑھ لی، اس کے بعد وہی نماز ہے، اس کو آپ کہتے ہیں یہاں بطور نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ قانون کا حصہ ہے، لیکن وہ فرض تھا، یہ نفل۔ نوعیت کیا ہے؟ اسی طریقے سے جو چیزیں روکی گئی ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، ان کے بھی 2 ہی درجے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے، گویا اس سے آخری درجے میں روک دیا گیا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ چیز مکروہ ہے۔ مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ ناپسندیدہ ہے۔ تو دین میں چیزیں یا پسندیدہ ہوتی ہیں اور یا لازم ہوتی ہیں، اسی طرح یا ممنوع ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، اور یا ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ہر جگہ قانون میں 2 درجے رکھے گئے ہیں، وہ ہمارے قانون میں موجود ہیں اور شریعت میں ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ اور بندے کے ساتھ تعلق کا بیان ہے۔ اس کے بعد رہ جاتی ہے سنت، تو میں نے عرض کر دیا کہ اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ وہ چیز قانون ہے، ضابطہ ہے، آیا کہاں سے؟ وہ اگر قرآن سے آیا ہے تو وہ قرآن کا دیا ہوا قانون ہوگا، اور اگر وہ رسالت مآب نے پہلے جاری کر دیا ہے تو پھر وہ آپ کا دیا ہوا قانون ہوگا۔ آپ کے دیے ہوئے قانون کے لیے عنوان ہے سنت، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی قانون کو سب سے پہلے بیان کیا، یعنی ابتداً بیان کیا، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ قرآن کا حکم۔ ٹھیک، اگر ہم سے یہ جو غلط فہمی یہاں پر ان کو ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سنت اور نفل کے اندر جو تضاد محسوس کرتے ہیں، کہ تو اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جو تصور سنت ہے وہ جو رائج ہے وہ انہوں نے لے لیے، چونکہ وہاں پر سنت اور نفل الگ الگ چیز ہیں۔ ہمارے نزدیک تو سنت کے ذریعے وہ سورس آف نالج ہمیں مل رہا ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی چیز لازم ہو، کوئی چیز مستحب ہو، کوئی چیز نفل ہو، تو تصور سنت وہاں سے لے لیا ہے، اور جو تضاد دکھا رہے ہیں وہ ہمارے اس کے درمیان۔ وہ قرآن کے احکام میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی قرآن مجید کے احکام میں بھی کچھ چیزیں لازم ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نفل کے طور پر یا مستحب کے طور پر یا اپنی پسندیدہ چیزوں کے طور پر بیان فرمائی ہیں۔ تو یہی تو وہ مغالطہ ہے جس کو رفع کرنے کے لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سنت کا لفظ ہمیشہ ماخذ کی حیثیت سے جب دین کا ذکر ہو رہا وہاں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں سنت سے ملا ہے، یہ ہمیں قرآن سے ملا ہے، یہ ہے صحیح تعبیر۔ جو چیزیں حضور نے عملاً کی ہیں اور وہ اصل میں جو دین آپ نے دیا تھا اس پر عمل کا نمونہ ہے،
تو اسی کے لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اسوہ حسنہ کی تعبیر بہتر تعبیر۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب یہی کہتے ہیں کہ آپ جب یہ فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری ایک جماعت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین منتقل کیا، دین کے جو عملی احکام ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے لوگوں نے پڑھ لی اور آگے تواتر عملی سے منتقل ہو گئی۔ یہ چیز کہ جی نمازیں 5 فرض ہیں، یا یہ بات کہ فلاں وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے ہے، یہ تو علم کی بات ہے۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سنت کے اندر علم کی چیز بھی منتقل ہوتی ہے۔ اگر علم کی چیز بھی منتقل ہوتی ہے تو پھر آپ کی وہ بات کہاں گئی کہ سنت تو صرف عملی چیزوں کا نام ہے؟ نہیں، وہ عملی چیز ہے، اس عملی چیز کو منتقل کرنے کے لیے 2 طریقے ہوں گے، عمل کر کے منتقل کی جائے گی اور اس کا علم بھی منتقل کیا جائے گا۔ عملی چیز کا علم ہے۔ ساری چیزیں عملی ہی ہیں، یعنی جب نماز پڑھی جا رہی ہے تو عملاً یہ بتانا ہوگا نا کہ اس میں کیا کرنا ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کس وقت نہیں پڑھنی ہے، اوقات کیا ہوں گے۔ تو یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک عملی چیز ہے، لیکن اس سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں وہ علم میں منتقل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم 2 لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نماز ہمیں اجماع اور تواتر سے ملی ہے۔ یعنی تواتر کا مطلب ہے کہ مسلمان نسلاً بعد نسل ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ جائیے، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، آپ 2-3 دن مسجد میں باقاعدگی سے جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا نماز کیا ہے۔ اس میں کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ جو 2-4 ہفتے کے بعد پیش آئے، وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ صرف جانا ہی شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ مہینے 2 مہینے میں تمام چیزوں کو آپ جان لیں گے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کا اجماع یعنی ان کا علم اس کو اتفاق کے ساتھ منتقل بھی کر رہا ہے۔ تو دونوں لفظ اسی لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک عملی صورتحال کو بیان کرتا ہے، ایک علم کے انتقال کو بیان کرتا ہے۔ جی، تو پھر ہم سب یعنی نتیجے کے اعتبار سے یعنی جو لوگوں کا اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ فرماتے ہیں کہ سنت کا لفظ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ عمل سے متعلق ہو اور کوئی نظریہ کوئی عقیدہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا، تو عمل سے متعلق اگر کوئی نظریہ ہو تو وہ تو پھر سنت میں شامل ہو سکتا ہے ہی عملی چیزیں، ان میں سے کون سی چیز ایسی؟ مثلا یہ کہ نماز آپ کو سورج کے غروب کے وقت نہیں پڑھنی، جی تو یہ نہیں پڑھنی عمل ہوگا نا اس کے اوپر، بالکل صحیح۔ وہ بھی عمل میں ڈھل جائے گی۔ لہذا مسلمان اس پر عمل کر رہے ہوں گے، وہ اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں گے، نہ پڑھ کے عمل کر رہے ہوں گے، کچھ نہ پڑھ کے عمل کر رہے ہوں گے، کچھ پڑھنے سے پہلے بتا رہے ہوں گے۔ تو علم بھی ایسے ہی منتقل ہو رہا ہے، وہ اجماع سے منتقل ہو رہا ہے، عمل بھی ایسے ہی منتقل ہو رہا ہے، وہ تواتر سے منتقل ہو رہا ہے۔ تو بالکل واضح ہو کہ آگے بڑھاتے ہیں۔ چلو ہم سب ایک بڑا دلچسپ سوال ہے ہمارے سامنے، یہ پوچھتے ہیں کہ سنت کی جو تعریف یا تعارف آپ کراتے ہیں کہ اجماع اور عملی تواتر سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود تعریف کے لیے اگر ہم آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ اس تعریف پر اجماع اور تواتر بتائیں، تو کیا آپ اپنی تعریف کے لیے امت کا اجماع اور تواتر بیان کر سکتے ہیں؟ اسی کی کوئی ضرورت بھی نہیں، یعنی کوئی چیز نام رکھنا ہے آپ نے، اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے جو چیزیں ہیں ان کو یہ پوری امت سنت کے لفظ سے تعبیر کرتی رہی ہے۔ میں نے اس کی تنقیح کر دی ہے کہ کون سی چیزیں سنت کے تحت رکھ کے بیان کرنی چاہیے، کون سی چیزیں ایسے جن کے لیے ہمیں کوئی دوسری تعبیر اختیار کرنا چاہیے۔ تو یوں نہیں ہے کہ میں نے کسی خارج کی چیز کو لفظ سنت سے بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جب اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ سنت عادیہ اور ایک سنت وہ ہے کہ جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، ایک سنت وہ ہے جو اخبار احاد سے منتقل ہوئی ہے۔ تو میں نے اس دوسری کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہاں اصل میں سنت کا لفظ استعمال کرنا موضوع نہیں ہے، ٹھیک، تو اس لیے اس پہ کوئی اجماع اور تواتر ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سارے مسلمان ہمیشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو دین منتقل ہوتا ہے اس کو سنت ہی کہتے رہے۔ تو یہاں میں نے کوئی اجماع اور تواتر سے اختلاف نہیں کیا ہے کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ رہ گئی یہ بات کہ جتنی اصطلاحات بھی دین میں استعمال ہوتی ہیں وہ سب کی سب متفق علیہ ہو جائے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ دیکھیے اس میں تو بعض اوقات علماء جب حدیث کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس میں بھی 10 اختلاف، صحابی کی تعریف میں اختلاف، صحابی کی تعریف کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ محدثین کے ہاں اور ہے، فقہاء کے ہاں اور ہے۔ تو یہ سب چیزیں علم کی دنیا میں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو جہاں تہاں سے یا کچھ تھوڑا بہت نصابی کتابوں سے پڑھ کے علم ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ اگر کبھی اندر اتر کے دیکھا جائے اصطلاحات کیسے بنی ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، کیسے استعمال ہوتی ہیں،
تو میرے نزدیک اس طرح کے سوالات لوگوں کو طفلانہ لگے. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. اچھا ہم صاحب اسی سوال کو سامنے رکھ کے میں ایک اور پہلو چاہتا ہوں اس کے وضاحت آئے. لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو تصور سنت آپ بیان کرتے ہیں، اور غامدی صاحب نے اپنی اعتراضات سیریز میں بیان کیا ہے کہ یہ اس میں کوئی متفرد نہیں ہے، پوری امت کے علماء جو بات غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اسی کو بیان کرتے ہیں. البتہ وہ اس سے ایک زائد بات بھی کرتے ہیں کہ خبر واحد کے اندر جو کچھ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال منتقل ہوئے اس کو بھی اسی کیٹیگری میں لاتے ہیں. اس پر غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کا انکار نہیں ہے، اس کو رد نہیں کرنا، بلکہ اس کی پلیسمنٹ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی اس بات کو آپ اجماع تواتر سے ثابت کریں، تو سوال تو یہ ہے کہ قرآن مجید بھی اجماع اور تواتر سے ملا ہے، پھر تو اس کی بھی ہر تفسیر جو میں پیش کروں گا مجھ سے مطالبہ کیا جائے گا جی اس کے لیے بھی آپ اجماع اور تواتر لے کر آئیں، یا میں نے کوئی اصول تفسیر بنائے ہیں تو اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. ہم تو ماخذ کی منتقلی کے اوپر اجماع اور تواتر کی بات کریں. ہاں لیکن یہ ہے کہ میں تو عرض کر دیں میں اس پہ کوئی متفرد ہوں ہی نہیں. جی ہاں، یعنی مسلمانوں نے یہ تعبیر اختیار کی ہے، ہمیشہ سے اختیار کی ہے، اس کی تنقید ہونی ہے. یعنی آپ اس کے حدود متعین کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا اب ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہے کہ جن آیتوں کے بارے میں روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں تھیں وہ بھی قرآن کا حصہ ہیں، تو تنقید کر کے بتایا جائے گا نا کہ قرآن وہی ہے جو ما بین الدفتین ہے. تو اس وجہ سے سنت کیا ہے؟ وہ دین کا حصہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً امت کو دیا ہے. قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی تاکید کرتا ہے، وہ اس کو ابتداً بیان نہیں کرتا. میں نے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک باب لکھا ہے اپنی کتاب میں، مبادی تدبر سنت، اور اس میں وہ 7 نکات بیان کیے ہیں کہ اس طرح اس کو متعین کرنا چاہیے. یہ ایک خدمت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاشرے میں جس میں لوگ کسی دینی خدمت، کسی علمی خدمت کا ذوق و شعور نہ رکھتے ہوں، چیزوں کو کفر، ایمان، ضلالت، گمراہی اس طرح دیکھتے ہوں، اس میں اس طرح کے سوالات ہوتے رہے. یہ تو بالکل واضح ہے، اور کوشش بھی ہماری یہی ہے کہ یہ جو اضطرابات ہیں، سوالات ہیں، ان کی تنقید ہو. اچھا خان صاحب ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے تصور سنت کے مطابق جو چیز پوری امت متفقہ طور پہ دین کے طور پر مانتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کی نسبت ثابت ہو، آج تک وہی سنت ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی سنت ہوں جن پر امت کا اجماع نہ ہو؟ مثلا نماز میں ہاتھ باندھنے کی مثال لیجئے. یہ بات تو ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ باندھ کر پڑھی. بعد میں امام مالک یا کسی اور مکتب فکر نے کسی روایت اجتہادی غلطی کی بنا پر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا طریقہ اور نظریہ اختیار کر لیا ہو. کیا ایسی صورت میں یہ ممکن نہیں کہ اصل سنت ہاتھ باندھنا ہی ہو، لیکن امت میں اختلاف پیدا ہو جائے باوجود اس کے کہ وہ سنت تھی؟ سنت کو صرف اجماع سے مشروط کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اگر کسی سنت پر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کی حیثیت کو کیسے سمجھا جائے گا؟ اسی مثال کو ہم سب لے کر ذرا اس پورے کے پورے تصور پہ تبصرہ کریں. نماز کے بارے میں لوگوں نے ایک بڑی غلطی یہ کی ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں سکے نماز کا ایک حصہ وہ ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی طور پر امت کے لیے مقرر فرمایا ہے. نماز کا وہ حصہ ہے جس میں کچھ اعمال ہیں، جس میں کچھ اذکار ہیں. اس میں نہ کوئی اختلاف کبھی ہوا ہے، نہ کوئی اختلاف کبھی ہو سکتا ہے. وہ جس طریقے سے مسلمانوں کا ایک گروہ پڑھ رہا ہے اسی طریقے سے دوسرا پڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ بعض وہ گروہ جن کو اہل علم مبتدئین کہتے ہیں، یعنی انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، وہ بھی نماز کے معاملے میں غلطی نہیں کرتے اس لازمی حصے میں. نماز کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا ہے. وہ حصہ ہے جس کے معاملے میں اختلافات ہوتے ہیں. اس کو الگ الگ کر کے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. یعنی نماز چونکہ 5 وقت پڑھنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہے، آدمی کے احوال مختلف ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بڑی خوبصورتی پیدا کی گئی کہ ایک حصہ سب کے لیے لازم کر دیا گیا، کچھ حصے میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا، وہ اپنے ذوق سے کوئی چیز اختیار کر لیں. تو نماز میں قیام ہے جس کو لازم کیا گیا ہے. اس قیام کے موقع پر آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں یا ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں، اس کو لازم کیا ہی نہیں گیا. یہ بحث ہے جو فقہا میں ہوئی ہے. اس میں امام مالک کا عملی رجحان یہ رہا، جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نماز ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. خود وہ معطا میں اس کی روایت بھی لے آئے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. یا حضور نے نماز کے موقع کے اوپر ہاتھ باندھنے کے بارے میں فرمایا. تو اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یا ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہونا یہ لوگوں کے اختیار پر چھوڑا گیا تھا. لہٰذا اس کے معاملے میں ایسے ہی اختلافات ہوں گے. تو اختیاری اعمال بالکل الگ ہیں، جیسے کہ نماز میں کون سی دعائیں کرنی ہیں،
آپ دیکھیں نکال کے روایتوں کو، آپ کو رکوع میں کرنے کی 10 دعائیں ملیں گی، تسبیحات ملیں گی، ان میں خود حضور نے تنوع اختیار کیا، کبھی کوئی ایک تسبیح کر دی، کبھی دوسری کر دی۔ سجدے کے معاملے میں یہی حال ہے۔ تو نماز کے بارے میں یہ تعلیم دینی چاہیے لوگوں کو کہ اس کا ایک حصہ لازم ہے، اس کے اعمال میں بھی، اس کے اذکار میں بھی، ایک حصہ اختیاری ہے۔ یہ اختیاری حصہ ہے جس میں حضور کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا اختیار کیا، صحابہ کے اختیارات بھی زیر بحث آتے ہیں، اور عام مسلمان بھی اس میں اگر اپنا کوئی ذوق رکھتے ہیں تو اس کے لحاظ سے وہ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، امام صاحب ایک ضمنی پہلو بتائیے گا کہ یہ جو امام مالک ہیں یہ عمل اہل مدینہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ مدینہ کو مدینہ میں رہے، وہاں کی عوام اور وہاں کے پورے جمع غفیر کو آپ نے دین پہنچایا، تو انہوں نے اس کو اہمیت دی، تو اس کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ مثال کے طور پہ جو کام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا ہے اور ہاتھ باندھے ہیں تو یہ اس کو اختیار کریں، لیکن ان کے ہاں تو ترجیح اس کو ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں اس کی کوئی بنیاد ہوگی نا، اس کی بنیاد پر انہوں نے ترجیح دی ہے۔ اس ترجیح کے کیا مواقع ہیں، کیا چیزیں، میرے نزدیک تو بات اتنی ہے، اتنی میں نے بیان کر دی ہے کہ یہی بات کہی گئی ہوگی، یہی بات بتائی گئی ہوگی کہ یہ کوئی نماز کا لازمی تقاضا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے لازمی تقاضا نہیں ہے تو حضور کا عام عمل دیکھنے میں اختلاف ہو گیا ہوگا، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایسی سب چیزوں کے بارے میں یہی صورتحال پیدا ہوگی لازم۔ ٹھیک ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ سنت کے اوپر حامدی صاحب کے 23 اعتراضات میں پیش کردہ سیریز اور اس کے اندر جو بیانات ہیں ان پر ضمنی توضیحی نوعیت کی تنقیدات، اشکالات، افہامات ہم غالب صاحب کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں، جب تک آپ کا بہت شکریہ۔